نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما. اللهم صل على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون، وصل على سيدنا محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. ردنا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بس سارني خير مقدم کران یتھ رمضان لیکچر سیریزس مز آز اس لگ بھگ 12 لیکچر انشاءاللہ آز اس لیکچر یتھ پہ کہ رات سدہم ماہ تو ون کینسن دہو پتہ گژھن اسہ یم پتم 10 دہ سٹارٹ تو یمن 10 دہن مز اعتکاف گژھان سٹارٹ تو دماغس مز تھوت اس کور یہ ٹاپک چوز اعتکاف اور اس کے مسائل. اعتکاف کیا گو تو بے امیک مسائل کیا تو آج اسہ دعوت دژمژ پنس برادرس اعجاز صبس یم اعجاز الاسلام وانی صبس یم یتھ ٹاپکس پہ اسہ پن بیان دن تو اس ونان اعتکاف کیا گو بے امیک خصوصی مسائل کیا زنن خاطر بے مردن خاطر کیا مسائل ات مز تو یس تہ سارنی ون اعجاز صاحب پتم لٹ اعجاز الاسلام یت مگر ونکس اعجاز الاسلام ندوی صاحب کی یمو کور عالمیت کورس کت پہ دارالعلوم ندوہ پہ الحمدللہ تو یم مستند عالم یت پہ فلاحی صاحب اسہ تتھے پڑی گئی مستند عالم یمو کور عالمیت ندوہ پہ الحمدللہ یمن آو اوترے رزلٹ الحمدللہ مگر کی دہ برونٹ آو یمن رزلٹ تو یمو کر اصل نمبرات سی پار یہ ایگزام انشاءاللہ تو بہ بس ون یہ دعوت دن اعجاز صبس تم کرن پن پروگرام پیش. اعجاز صاحب تھی کو ہوسٹ تھی ہیکو انمیوٹ کرت تھی مجاز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تباشروهن وانتم عاکفون فی المساجد وتلك حدود اللہ الى آخر الآیہ. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. اللہ تبارک و تعالی بے حد فضل تو احسان یم اللہ تبارک و تعالی سان زندگی اندر بے ایک پھر یہ ماہ سیام اس زن نیکین ہند موسم بہار یت ون کہ ات مز اللہ تبارک و تعالی سن بیش بہا رحمت تو تم سند مغفرت درواز تو جنت درواز کھولن اور مومنین تو مسلمانن خاطر یہ اخ بہترین پیریڈ آسان تم کرن ات موسمس مز یس زن نیکین ہند موسم بہار تم کرن ات من زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی کن رجوع اور پرت لحاظ کرن کوشش کہ اس گسو پن رب العالمین سہ راضی کرنچ کوشش کریں اور تم خاطر مختلف عبادات اللہ تبارک و تعالی یت من ساری بڑ عبادت سہ گو روزدری یعنی روزدر روزن اور تم پت باقی تمام عبادت انجام سے دیوان
ات ماہ سیامس مز بہرحال اس ساری زانان کہ ماہ سیامس فضیلت اور سو فضیلت کیا تہ پتہ کہ قرآن مجید کی وجہ سے اور ماہ سیام مکمل فضیلت رت مگر یم سات اس آخری دہن کن پکان اور آخری عشر اس آسان ماہ سیام یم سات یہ عشر یوان اور ات مز اللہ تبارک و تعالی سن طرف خصوصی عنایات آسان اور ات مز زیادہ سے زیادہ عبادات گھس انسان یہ کرن عبادات انجام دن اور زیادہ سے زیادہ قرب الہی گھس اللہ تبارک و تعالی کن رجوع کرن اخ انسان تکیاز حضور صلی اللہ علیہ وسلم یم سات آخری دہ اس ماہ سیامک آخری عشر روایتن مز کہ تم پن کمر گنڈان اور پتہ پان روزان بیدار اور پنس اہل و عیالس بیدار تھوان اور تمن ونان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سن عبادت مز روزو کمر وسطہ لہذا ماہ سیامک آخری عشر ین وول ات مز واریاہ طریقو انسان مطلب مختلف طریقو اللہ تبارک و تعالیٰ سن قرب حاصل کرنے ذریعہ اور تر مز ساروی کھت بہترین ذریعہ سہ اعتکاف ذریعہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پرت وری ماہ سیام کس آخری عشرس مز اعتکاف کران اور اعتکاف کرنے کیا مقصد تمیک مقصد کہ ماہ سیامس مز زن قرآن مجید نزول رت ات مز اللہ تبارک و تعالیٰ سن زن آخری عشر ات مز تاک رات تمن مز شب قدر اخ رات اور سہ شب قدر تمیک برکات تمیک فضائل اور سہ ساری پران کہ 1000 راتوں سے بھی زیادہ بہتر ہے یہ رات مگر تمیک حصول سہ کتن گھس تم خاطر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کران اور اعتکاف کرن دوران تم پت عبادات مز مشغول گسان اور ہر طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے تھے لہذا اعتکاف گو کیا گوڑ گھس یہ پتہ آسن لغوی طور یم سات وچان تم سات اعتکاف معنی یوان ٹھہرنا رکنا یا کسی چیز کو لازم پکڑنا اپنے لیے ان گئی لغوی معنی یم سات اصطلاحی معنی وچان اصطلاحی معنی یوان اعتکاف ات معنس مز کہ انسان ماہ سیام کے آخری عشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے مسجد میں اعتکاف کرے اور جو خصوصی شب قدر ہے یعنی 5 راتیں جن کہا گیا ہے تاک راتوں میں تو اس کو تلاش کرنے کے لیے اور عبادات میں مشغول رہے یہ امیک مقصد اور گئی اصطلاحی معنی تم پت کہ اعتکاف کیا فضائل آمت احادیث مز وارد اور قرآن مجید مز کیا امیک تذکر یم سات اس قرآن مجید پران تم سات یلی حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ تعمیر کور اور پتہ تم واریاہ دعا منگ تمو اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ بقرہ مز فرماوان کہ یم سات ابراہیم علیہ السلام اسون کہ انی جاعلک للناس اماما کہ اس بنیو تو کیا تمام انسانن خاطر امام ابراہیم علیہ السلام قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود اتمن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماون کہ وعہدنا اور ہم نے عہد لیا ابراہیم علیہ السلام سے اور اسماعیل علیہ السلام سے کہ آپ اس گھر کو پاک رکھیں گے للطائفین کمن خطر طواف کرنے والے خطر یعنی جو زیارت کے لیے آتے ہیں حج اور عمرے کے لیے آتے ہیں ان کے لیے آپ اس کو پاک رکھیں گے للطائفین والقائمین للطائفین والعاکفین ایک تو طواف کرنے والوں کے لیے حج اور عمرہ زیارت کرنے والوں کے لیے اور اس میں اعتکاف کرنے والوں کے لیے اب دیکھیے وہاں پہ بھی اعتکاف کا لفظ آیا ہے
یعنی مسجد حرام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت سے یہ رکھا ہے کہ مسجد کے ساتھ، چونکہ مسجد حرام جو ہے تمام دنیا کی جو مساجد ہے اس کو ہم ام المساجد کہہ سکتے ہیں. تو جب مسجد حرام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کر دیا کہ آپ اس کو پاک رکھیے طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، لہٰذا اس سے پتہ چلتا ہے کہ اعتکاف کی کتنی فضیلت آئی ہے قرآن مجید میں. اور دوسری جگہ بھی ذکر آیا سورہ بقرہ میں ہی کہ جب ماہ سیام کا تذکرہ چل رہا ہے تو اسی میں آ گیا کہ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. جب تم مسجدوں میں ہو یا ساتھ مسجد میں سے اعتکاف کی حالتس مز تم ساتھ کیا کریو، تم ساتھ پنن ازواج نزدیک گسان کہ یعنی ازواج کے ساتھ آپ کسی طرح کے تعلق میں نہیں رہیے. تو یہ قرآن مجید میں اس کا تذکرہ ہے. احادیث سے ساتھ اس پران مختلف احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آمد کہ وہ کیا کرتے تھے. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف اواخر العشر الاواخر من رمضان، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے تھے. اور جب آخری سال کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے پہلے تم ساتھ کیا کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تم ساتھ کرو وہن دہن اعتکاف 20 یوم 20 دن کا اعتکاف کیا. تو احادیث میں یہ بالکل بخاری شریف کی روایت ہے. اسی طرح سے بیاکھ روایت یہ طبرانی کی روایت ہے کہ یس شخص 21 دہس اللہ تبارک و تعالیٰ سنز رضا خطر اعتکاف کرے، اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل ہو جاتی ہے. اور ان 3 خندقوں میں سے ایک خندق کی مسافت جو ہے وہ زمین اور آسمان کے درمیان، یعنی یہ زیادہ مسافت ایک خندق، اور ایک دن کے لیے جو اعتکاف کرے گا. لہٰذا جو پورا عشرہ ماہ سیام میں کرے گا تو اس کی کیا فضیلت ہوگی. اسی طرح سے اور ایک حدیث ہے ابن ماجہ کی، وہ یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والا جو ہوتا ہے ہر طرح کے گناہ اور معاصی کے کام سے بچ جاتا ہے، اور اس کے لیے تمام نیکیاں جو وہ اعتکاف کی حالت سے باہر کرتا تھا، مثال کے طور پر جنازے میں شریک ہوتا تھا، کسی کی عیادت کے لیے جاتا تھا، کسی اور کوئی اور نیکی کرتا تھا باہر، تو اب اعتکاف میں چونکہ ہے تو یہ سب نہیں کر سکتا، لہٰذا اس کے لیے یہ ساری نیکیاں لکھی جاتی ہے اس کے نہ کرنے کے باوجود بھی. تو اس میں 2 یہ فائدے. اور ایک روایت میں ہے، بیہقی کی روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعتکاف یعنی جو ماہ سیام میں اعتکاف کرے گا اس کا ثواب 2 عمرہ اور 2 حج کے برابر ہے. اللہ اکبر، 2 عمرہ اور 2 حج کے برابر اس کا ثواب ہے. اتھے گنچ بیاکھ روایت من اعتکف ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تو جو ایمان اور احتساب کے ساتھ یعنی یقین کامل اللہ تبارک و تعالیٰ پر اور ثواب کی نیت سے اعتکاف کرے گا تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں. مگر یہ یاد تھا ان ساتھ جب بھی احادیث میں ایسے آتا ہے نا کہ اس کے تمام پیچھے گناہ کسی عمل کی وجہ سے معاف ہو جاتے ہیں. یہ یاد تھا ان ساتھ کہ یم گناہ شاسان یم صغائر گناہ صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے. لہٰذا اعتکاف اس میں ساتھ انسان آئے سے صغیرہ گناہ تو انشاءاللہ معاف ہو ہی جائیں گے. انسان گس توبہ استغفار یہ کرن اہتمام کرن اور تم سید کیا گس انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کریم کبیرہ گناہ تے آسن گمت اللہ تبارک و تعالیٰ کریم انشاءاللہ معاف. یہ تو اس کے فضائل تھے. اور بھی بہت ساری احادیث ہیں، احادیث کی کتابوں میں اعتکاف کے بارے میں آیا ہے. تو ایک یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سال رمضان میں اعتکاف کا ارادہ تھا ان کا، لیکن نہیں کیا کسی وجہ سے. تو پھر انہوں نے اس رمضان کے جو 10 دن کا جو اعتکاف انہوں نے نہیں کیا اس کی قضا انہوں نے پھر شوال کے مہینے میں 10 دن میں اعتکاف کیا. تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ کبھی اگر انسان اعتکاف کا ارادہ رکھتا ہے، نیت بھی ہے ہر طرح سے، لیکن کسی طرح سے اعتکاف نہیں کر پایا تو وہ کسی اور مہینے میں اعتکاف کر سکتا ہے. یا اگر وہ تو ہے ہی کہ اگر کسی طرح کسی وجہ سے اس نے اعتکاف اس کا فاسد ہو گیا تو اس کی قضا تو لازم ہے. یہ مسائل آگے آئیں گے انشاءاللہ.
اب ہے اعتکاف کی اقسام. اعتکاف کیتہ اقسام چھ. اعتکاف کی 3 اقسام ہیں. ایک ہے واجب, دوسرا ہے سنت مؤکدہ سنت, اور تیسرا ہے نفل. واجب اعتکاف کون سا ہے؟ یم تھو اس یاد. 3 قسم چھ اعتکافس. اکھ گو واجب, دیم گو سنت, اور تریم کیا گو نفل. واجب اعتکاف چھ تحت اعتکافس ونان یتھ منز انسان کہ نظر چھ مانان. یعنی انسان کوئی نظر مانتا ہے کہ فلانی مہینے میں یا فلانی دن میں اتنے دنوں کا اعتکاف کروں گا. کسی عمل کے بدلے میں یا شکرانے کے طور پر یا اللہ کی رضا کے لیے اس نے نظر مان لی کہ بکر یہ تہن دون کر پہ اعتکاف. تو یہ اعتکاف جو ہے نظر کا اعتکاف, یہ جو ہے یہ واجب ہو جاتا ہے. قرآن نے کہا ہے کہ بلیوفو نذورہم, کہ جو آپ کی نظریں ہیں, نظر سے مراد جو آپ نے نظر مانی ہے تو اس کو پورا کرنا لازمی ہے. لہٰذا یہ جو ہے یہ اعتکاف واجب ہو جاتا ہے کب؟ جب انسان نے کوئی نظر مانی ہوگی. اور نظر کے معاملے میں بھی یہ یاد رکھنا ہے کہ نظر صرف دل کے ارادے کا نام نہیں ہے. مطلب کسی نے ارادہ کیا کہ میں فلانی مہینے میں اعتکاف کروں گا, لیکن صرف ارادہ تھا اس کے دل میں, اس نے کوئی زبان سے یہ نہیں کیا بلکہ سوچ لیا اس نے, تو یہ نظر نہیں مانی جائے. باضابطہ نظر میں دل کی نیت بھی ہے اور زبان سے اس کا اقرار بھی ہے کہ ہاں زبان سے یہ کہے کہ میں فلانی مہینے میں اتنے دن کا اعتکاف کروں گا, تو زبان سے نظر کے لیے ضروری ہے. تو ایک تو واجب ایک ہو گیا نظر کا. دوسرا واجب ہے قضا اعتکاف. یعنی قضا اگر اس نے ماہ سیام کا سنت اعتکاف اس نے کیا, پھر آدھے راستے میں کسی وجہ سے وہ فاسد ہو گیا یا ٹوٹ گیا, تو اس کی قضا جو ہے وہ واجب ہے. تو یہ 2 قسمیں ہیں واجب کی. اس کے بعد پھر دوسری قسم آتی ہے, دیم قسم چھو سنت. سنت اعتکاف چھو سو یس ماہ سیام کس آخری عشرس مز کران چھ, اور یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ. مطلب کیا گو سنت مؤکدہ علی الکفایہ گو کہ ضروری ہے کہ محلے میں جو ہے کوئی نہ کوئی ضروری اعتکاف کرنا چاہیے محلے کی طرف سے. اگر ایک شخص بھی کرے گا, 2 شخص بھی کریں گے, تو پورے محلے سے اس کا ادا ہو جائے گا, پورے محلے سے کی طرف سے ادا ہو جائے گا. تو اسی کو کہتے ہیں کفایہ. تو سنت مؤکدہ ہے یہ ماہ سیام کے آخری عشرے کا اعتکاف. تو تمپت بیاکھ, اور ہاں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ یوزن ماہ سیاموں کی اس اعتکاف ات میں روزہ اس کے لیے ضروری ہے. واجب کے لیے بھی روزہ ضروری ہے. واجب جو اعتکاف ہوگا اس کے لیے بھی روزہ ضروری ہے. اور جو سنت مؤکدہ ہے, یعنی کسی کوئی ایک شخص پورے محلے کی طرف سے اعتکاف کرتا ہے, اس کے لیے بھی روزہ جو ہے وہ لازمی ہے. روزہ رکھنا اس کے لیے لازم ہے. اور ہاں اگر کسی نے کبھی روزہ نہیں رکھا, اعتکاف کے دوران کوئی روزہ چھوڑ دیا, تو اس کا اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا. یہ اہم بات ہے کہ اگر کبھی بیچ میں کوئی روزہ چھوڑ دیا اس نے یا کوئی روزہ توڑ دیا, تو اس کا اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا. تم پچ بیاکھ ہاں یہ سنت جو ہے سنت کے شرائط بھی ہے. یہ ماہ سیام میں جو ہم اعتکاف کریں گے ات کیا شرائط ساری کھت گۄڈنیُک شرط گۄڈنِچ یُس چھِ سُہ چھُ مُسلمان آسُن. یہ گژھِ مُسلمان آسُن بالکل. تمہِ پتہٕ چھُ عاقل گژھِ آسُن, بالغ گژھِ آسُن. یعنی چھوٹا بچہ زیادہ چھوٹا بچہ ہوگا جس میں عقل اور شعور نہیں ہے, بالغ نہیں ہے ابھی, تو اس کا صحیح نہیں ہے. لہذا عاقل ہونا چاہیے, بالغ ہونا چاہیے. تم سن اعتکاف چھُ. ترٛیٚیِم چیز چھُ لازم, وہ ہے نیت. اور نیت کیا چھُ؟ نیت چھُنہٕ ضروری کہ انسان کیا کر زبان نیت, بلکہ اگر انسان دل سے اس نے اعتکاف کی نیت کی تو کافی ہے. زبان سے اس کا ادا کرنا ضروری اور لازم نہیں ہے. اگر کرے تو کوئی حرج بھی نہیں ہے, لیکن کوئی لازم نہیں ہے. نیت ضروری ہے. اس کے بعد مرد کے لیے لازم ہے کہ وہ مسجد میں اعتکاف کرے. عورت کے اعتکاف کے متعلق انشاءاللہ بعد میں بات آئے گی. تو مرد کے لیے لازم ہے کہ وہ مسجد میں ہی کیا کرے, اعتکاف کرے. مرد کے لیے کسی بھی حال میں گھر میں اعتکاف کرنا جائز نہیں ہے. بیاکھ چیز انسان گژھِ پرٛٮ۪تھ کُنہِ حال یعنی پرٛٮ۪تھ کُنہِ نجاست حکمی سے پاک ہونا چاہیے. یعنی کسی بھی وہ جنابت کی حالت میں ہونا چاہیے,
عورت ہوگی تو حیض اور نفاس سے پاک ہونی چاہیے. یم چیز امو نش گژھِ آسُن کیا انسان پاک. تو یہ بھی شرط ہے. تم پتہ بیاکھ اکھ شرط کہ روزدر گژھِ انسان آسُن. یعنی انسان روزے سے ہونا چاہیے, تب جا کے اس کا اعتکاف جو ہے معتبر ہوگا اور قبول ہوگا. اور بیاکھ اکھ یہ چیز یہ تھی کہ رمضان کس ٲخری عشرس مز گژھِ آسُن. یہ چھُنہٕ کینٛہہ کہ کانٛہہ کر گۄڈنِکِس عشرس مز تہٕ ٲخری عشرس مز کر نہٕ کینٛہہ یا دویمِس عشرس مز کر ترٛیٚیمِس مز کر نہٕ کینٛہہ. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ مگر اس کا بھی معمول بنانا ہی نہیں ہے. وہ یہ کہ 20 دن کا اعتکاف انسان کرے. یعنی چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری سال میں 20 دن کا اعتکاف کیا ہے, لہٰذا اگر کوئی 20 دن کا اعتکاف کرنا چاہے تو کبھی کر سکتا ہے. لیکن اس کا معمول, چونکہ حضور کا معمول زیادہ کیا تھا, آخری عشرے کا, تو آخری عشرے کا ہی اعتکاف کرنا چاہیے, رمضان کا آخری عشرہ. یہ تو ہو گئے سنت اعتکاف میں کیا کیا شرائط ہونی چاہیے یم چیز. تم پتہ بیاکھ اکھ چیز کہ اعتکافس مز یم سات انسان بیہوان چھُ, ام پتہ کم کم کامہ چھ یس یہ انجام ہیک دتھ, کون سے ایسے کام ہے جو جائز ہے. تو ان میں سے یاد رکھنا چاہیے جو بنیادی ضرورتیں ہیں انسان کی وہ جائز ہے. مثال کے طور پر کھانا پینا, سونا, اسی طرح سے قضائی حاجت کے لیے جانا, یا اگر انسان محتلم ہو جائے, احتلام ہو جائے, تو اس حالت میں غسل جنابت جو ہے وہ کرنا. تو اور اسی طرح سے اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہیں بنیادی ضرورتوں کے علاوہ بھی. وہ کیا ہے, مثال کے طور پر نکاح کرنا. اعتکاف کی حالت میں انسان نکاح کر سکتا ہے اور دوسرے کا نکاح بھی کرا سکتا ہے. بیاکھ اکھ چیز انسان ایک تجارت بھی کرے, اعتکاف کی حالت میں تجارت بھی کر سکتا ہے. مگر اس میں ایک خیال رکھنا ہے کہ سودا اگر یہ کرے مسجد میں اعتکاف کی حالت میں, مگر سامان یہ مسجد میں نہیں لا سکتا, اعتکاف میں نہیں لا سکتا. یہ سامان آسے امس کنن یا ہیون, یہ ہیک نہیں مسجد میں زینت کی پتہ کن ات پہ. ہاں سودا یہ کر سکتا ہے مسجد میں, تجارت اس طرح سے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تم پتہ خاتون یس آسہ سو اگر گرس مز اعتکاف کران تمس خاطر یم چیز جائز کہ سہ کیا کرے, گرس مز ہیک سہ جو اس کی اعتکاف گاہ ہوگی, یعنی جو اس نے مخصوص جگہ رکھی ہوگی, تو وہ بھی باہر صرف انہی ضرورت کے لیے جائے گی, قضائی حاجت کے لیے جائے گی اور بس واپس آ جائے گی اپنی جگہ. اور اس کے علاوہ جو کھانا پینا وغیرہ ہوگا وہ اپنی اسی جگہ پہ کرے گی. اور اس کے علاوہ گھر کا کام جو ہوگا, کوئی بھی کام گھر کی ضرورت ہوگی تو وہ کر سکتی ہے, لیکن اپنی جگہ اعتکاف کی جگہ میں. مثلا برتن دھونے ہیں یا کوئی اور ایسا کام ہے گھر کا جو وہاں بیٹھ کے وہ کر سکتی ہے, تو اس کے لیے جائز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یا ایسا آج کل ہوتا ہے کہ کسی کے ایگزامس آ رہے ہوتے ہیں, یا کسی کا کوئی مطلب اسکول کالج کا کچھ پڑھنا ہوتا ہے, تو وہ بھی انسان پڑھ سکتا ہے اعتکاف کی حالت میں, اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ زیادہ وقت اب اس کو نہیں دینا, چونکہ عبادات بھی کرنی ہے, آپ کی بہت سارے معمولات ہیں, تو تمن چیزن ہند کیا تھا خیال تھا. بہرحال یہ جائز ہے. تم پتہ تم کامہ یم انسان یم ممنوع اعتکاف کس حالتس مز, تم کام کیا چھ, تر من ساروی کھت بوڑ چیز کہ ضروری فضولیات انسان گھن کرن کی, یعنی فضول باتیں انسان نہیں کرنا چاہیے. تم کت کرنی یمن ہز ضرورت, یا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان اعتکاف میں بیٹھا ہوتا ہے, 2-4 ساتھی آ جاتے ہیں, نماز پڑھ کے بیٹھ جاتے ہیں وہاں, بس پھر باتیں شروع ہو جاتی ہے, گپیں شروع ہو جاتی ہے. تو یہ بھی صحیح نہیں ہے, یہ بھی غلط ہے. اعتکاف میں جو بیٹھا ہوا ہے اس کو آپ تنہائی میں چھوڑیے, اس کے ساتھ ہاں حال چال آپ پوچھ سکتے ہیں, کوئی بیماری تو نہیں, کوئی تکلیف تو نہیں ہے, کوئی ضرورت تو نہیں ہے. زیادہ بے فائدہ گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح سے کسی بھی طرح کی فحش گوئی اور فحش سننا دیکھنا, یہ سب چیزیں یہ بھی ممنوع ہے بالکل اعتکاف کی حالت میں. اسی طرح سے بعض جو لوگ ہوتے ہیں سگریٹ وغیرہ کے عادی ہوتے ہیں, تو وہ بھی بالکل ممنوع ہے اس میں. اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اعتکاف کی حالت میں آپ سگریٹ وغیرہ تو نہیں پئیں گے, یہ تو ہے ہی. اس کے بعد آپ باہر بھی نہیں جا سکتے سگریٹ کے لیے. یہ بھی اگر آپ سگریٹ پینے کے لیے اعتکاف سے باہر گئے تو آپ کا اعتکاف ٹوٹ گیا.
اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہاں یہ ایک صورت ہو سکتی ہے جو کہ میں بتانا مناسب نہیں سمجھتا ہوں. انسان بیت الخلا گیا, قضاء حاجت کے لیے گیا, تو اس دوران اگر قضاء حاجت کے دوران اگر اتنی شدید ضرورت ہے اس کو بالکل رہا ہے, تو حالانکہ یہ جائز ہی نہیں ہے پہلے, تو اس لیے اعتکاف میں ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے. نشے سے بالکل دور رہنا ہے, یہ آپ کے اعتکاف کے لیے مفسد ہو سکتا ہے. تم پتہ بلا ضرورت بیاکھ چیز, انسان چھو باوضو اعتکاف کی حالت میں ہے, باوضو ہے, کوئی اس کو وضو کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود یہ اگر وضو کے لیے جاتا ہے تو یہ بھی صحیح نہیں ہے, جائز نہیں ہے. ہاں اس سے اعتکاف تو نہیں ٹوٹے گا, لیکن یہ صحیح نہیں ہے چونکہ ضرورت ہے نہیں اس کو. اصول یہ یاد رکھنا ہے کہ جو انتہائی ضرورت ہے بس اسی کے لیے یہ باہر جا سکتا ہے, اس کے بغیر یہ کسی غیر ضروری چیز کے لیے باہر نہیں جا سکتا. لہٰذا وضو بھی اس کی ضرورت ہے تو اس کے لیے جائے گا. اگر اس کی ضرورت نہیں ہے, یہ باوضو ہے اور ابھی وضو کی حاجت بھی نہیں ہے, اس کے بغیر بھی ابھی یہ تلاوت کر سکتا ہے, نماز پڑھ سکتا ہے, تو بیجا اس کو وضو نہیں کرنے کے لیے نہیں جانا چاہیے باہر. اور ایک چیز یم سات انسان وضو کرنے نیران نیبر پتہ تت کانٛہہ سمکھان تم سے اس کات کران, تو وہ بھی اس سے بھی اعتکاف فاسد ہو سکتا ہے. یہ چیز ہاں چلتے چلتے آپ بیت الخلا سے مسجد کی طرف آ رہے ہیں, اعتکاف گاہ کی طرف آ رہے ہیں, چلتے چلتے کسی نے کوئی بات کہی تو آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں, چلتے کوئی حرج نہیں, لیکن آپ باضابطہ کھڑے ہو کر پھر اس کے ساتھ بات چیت کریں تو یہ بھی جائز نہیں ہے. تو اسی طرح سے یہ آ گیا کہ کون کون سے کام جائز ہیں. تم پچ یہ تو ہو گیا سنت اعتکاف. تم پچ بیاکھ اعتکاف قسم سہ گو نفلی اعتکاف. نفلی اعتکاف میں کوئی قید نہیں ہے, یہ آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں, کسی بھی مدت کے لیے کر سکتے ہیں. تو کیسس ٹائمس آپ مسجد میں تھوڑے ٹائم کے لیے آپ داخل ہوئے تو آپ نے اعتکاف کی نیت کر لی, تو نفلی اعتکاف میں وہ آ جائے گا. یا اسی طرح سے ایسا بھی ہوتا ہے کہ تھ آسان اعتکاف سے یژھان بھی ہوں, مگر اس کے درمیان ہی ان کا کوئی امتحان ہوتا ہے یا کچھ ایسی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے وہ اعتکاف میں نہیں بیٹھتے ہیں. تمن خاطر بہتر تم کریں نفلی اعتکاف. وہ اگر پورے 10 دن نہیں کر سکتے, 2-4-5 دن کا کر لے نفلی اعتکاف, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, جتنا وہ کر سکتے ہیں. لیکن یہ انہی کے لیے کہ اس کی عادت بھی نہیں بنانی ہے, تاکہ ایک وہ پھر غلط ایک رواج بن جاتا ہے. یہ اس وقت ان کے لیے ہے جو اعتکاف کا بالکل پختہ ارادہ رکھتے تھے, لیکن کسی شدید ضرورت کی وجہ سے وہ اعتکاف میں نہیں بیٹھ پائے, ان کے لیے یہ صورت ہو سکتی ہے. تم پتہ انسان یل اعتکافس مز بیہوان ات کیا کرے, یم چیز تو اہم کہ اگر انسان اصلی اعتکافس مز انسان بیہوان, یہ دنیا کی تمام جو دنیا کے مصروفیات ہے, لوگوں سے باتیں کرنا اور لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, یہ ساری چیزیں ان سے کٹ جاتا ہے اور تنہائی میں بیٹھ جاتا ہے. ون صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کن رجوع کرن, لہذا امس گژھن ام سند اوقات گژھن فکس آسن, امس گژھِ پتہ آسن کہ میں چھُنہٕ کانٛہہ ٹائم ضائع کرن کینٛہہ, لہذا یہ کیا کر کم عبادات دی انجام. اعتکافس مجھے ساری کھت بڑی عبادت سہ گئی قرآن مجید کے ساتھ تعلق. قرآن مجید تلاوت یوتہ زیادہ انسان ہیٚکہِ کٔرِتھ تیوٗتاہ زیادہ, اور کم از کم کوشش کرنی چاہیے کہ اکہ لٹہِ کرے انسان تلاوت مکمل قرآن مجید. ام علاوہ قرآن کو آپ سمجھ کر پڑھے, قرآن کی تفسیر آپ پڑھیں, قرآن کا ترجمہ پڑھے, یا اس کے علاوہ آپ کسی دینی کتاب کا مطالعہ کریں, وہ بھی اچھا ہے. تو یم چیز گژھن کریں. ام علاوہ مگر ایک چیز یاد رکھنا چاہیے کہ پتہ گژھِ انسان اگر مطالعہ کران پتہ گژھِ انسان اتھ سۭتی زیادہ مطلب اکثر ٹائم دین کینٛہہ تہٕ پتہٕ یی نہٕ أمِس عباداتن باقی معاملاتن ٹائمنگ, مطالعہ بھی کرے, تلاوت بھی کرے, اور باقی میں وہ توے کہ ٹائم تھاؤن فکس, امس ٹائم ٹیبل تھاؤن بنائت. اور اسی طرح سے تحیت یم سات وضو یہ کر تحیت الوضو گژھِ کرن, اتھ واریاہ زیادہ فضیلت آمٕژ. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اے بلال آپ کے قدموں کی آہٹ جنت میں پہلے ہی سنی, تو اس کا کیا یہ تھا؟ تو تمو فرمو کہ میں نے سن کا خاص عمل کہین الا یہ کہ بہت یم سات بہ وضو کر تم پتہ بہ زٕ رکعت تحیت الوضو کران. اور
اتھ چھ واریاہ زیادٕ فضیلت آمٕژ تُہۍ ہیٚکِو سُہ پانہٕ تہِ پٔرِتھ یِتھٕے کٔنۍ چھُ تحیت المسجد گژھِ پَرُن یُس مسجد منٛز آسہِ تَمہِ پَتہٕ چھُ اشراق کی نماز جو ہے اس کا کتنا ثواب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک حج کے برابر اور ایک عمرہ کے برابر اس کا ثواب ہے اشراق کا. اور اشراق کا وقت کم ساتھ آسان اشراق کا وقت صبح جب سن رائز ہوتا ہے یعنی ییٚمہِ ساتہٕ صبح طلوع آفتاب چھُ گژھان تَمہِ پَتہٕ 15 منٹ ترٲیِتھ 15 منٹ تقریباً 15 منٹ کے بعد انسان اشراق کی نماز پڑھے تو یہ اشراق کا وقت ہے. اور اشراقس منٛز انسان ہیٚکہِ 2 رکٲژ تہِ پٔرِتھ 4 رکٲژ تہِ پٔرِتھ. یِتھٕے کٔنۍ چھُ تَمہِ پَتہٕ چھِ چاشتٕچ نماز. چاشت کی نماز کا وقت یہ ہے کہ دن کا چوتھائی حصہ جب ختم ہو تو یعنی اس ہیٚکو ؤنِتھ کہ 9 10 10 بجے ہیو. اور یہ یاد رکھنا چاہیے نصف النہار سے پہلے زوال وقت سے پہلے یعنی یُس آز تقریباً مےٚ باسان 12:30 چھُ زوالُک وقت تَمہِ برونٛٹھ تہٕ بہتر ٹائم چھُ یہ کہ انسان پڑھے 10 10:30 درمیان 9 سے 9:30 یہ اچھا وقت ہے چاشت کا. اور چاشت کی رکعتیں بھی کیا ہے اس میں بھی ہے انسان 2 4 اس سے زیادہ جتنے بھی پڑھے. تَمہِ پَتہٕ چھُ نماز اوابین چھِ انسان مغرب نماز پتہٕ 6 رکعت کم از کم اور زیادہ سے زیادہ 20 رکعتیں. اتھ منٛز تہِ چھِ واریاہ زیادٕ فضیلت آمٕژ احادیثن منٛز تہٕ یہِ تہِ گژھِ انسان پرُن امیُک معموٗل. نوافل جتنی زیادہ انسان پڑھے تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے. یِتھٕے کٔنۍ چھُ تہجدٕچ نماز. تہجد گژھِ انسان اتھ منٛز معموٗل انسان بناوُن اور یہِ گژھِ انسانس مکمل زندگی ہُنٛد معموٗل آسُن. بہرحال اس اعتکاف کے دوران یہ زیادہ سے زیادہ جتنا چاہے تہجد کی نماز پڑھے اور اس میں جتنا اگر اس کو قرآن یاد ہو تو قرآن اس میں پڑھے لمبی قرات کرے. تو تہجد کی نماز کا خاص تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہے. یہ رات کا آخری پہر ہوتا ہے اور یعنی نصف رات کے بعد انسان تہجد کی نماز پڑھ سکتا ہے. تو اتھ منٛز گژھِ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کُن زیادہ سے زیادہ منگ کرٕنۍ استغفار کرُن توبہ کرُن یِم چیٖز. اور تَمہِ پَتہٕ چھِ بیٛاکھ اکھ چیٖز صلاۃ التسبیح کے متعلق حضور نے فرمایا کہ کم از کم انسان زندگی میں 1 دفعہ پڑھنا چاہیے. اور اگر یعنی پہلے تو ہر دن انسان کو چاہے کہ وہ پڑھے. اگر نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم ہفتے میں 1 مرتبہ, ہفتے میں نہیں پڑھ سکتا کم از کم مہینے میں 1 مرتبہ پڑھے. اور مہینے میں نہیں پڑھ سکتا کم از کم سال میں 1 مرتبہ صلاۃ التسبیح پڑھے. اور اگر سال میں بھی نہیں پڑھ سکتا تو کم از کم عمر میں 1 مرتبہ تو صلاۃ التسبیح ضرور پڑھے. اور صلاۃ التسبیح کیا طریق وہ آپ پڑھ لیجیے گا. ابھی اتنی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے کہ 4 رکعتیں پڑھنی ہے. 4 ایک ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں, 2 الگ الگ کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں. اور ان 4 رکعتوں میں ہر رکعت میں 75 ٹائمز سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, بس اتنا. یہ 75 ٹائمز آئے گا. وہ کس طرح سے آئے گا اس کی ترتیب آپ دیکھ لیجیے گا کہیں سے تو کس طرح سے پڑھنی ہے. تو یہ معمولات ہے. اور اس کے علاوہ درود شریف کی کثرت اور اسی طرح سے استغفار کی کثرت, کلمہ طیبہ کی کثرت, ان تمام, اور تسبیح کی کثرت. تسبیح زیادہ سے زیادہ پڑھنی چاہیے. سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر. چونکہ یہی اب دیکھیے کہ یم چھ کٔژتانۍ دۄہ آسان. مےٚ باسان پورے سال میں جو ہے یہ 10 دن ہمیں ملتے ہیں کہ کسی طرح سے ہم زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو. اور وۄنۍ یُس اعتکافس منٛز آسہِ اس کے لیے تو اور زیادہ سنہرا موقع ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرے. لہٰذا یہ تمام جو احادیث میں اذکار آئی ہے, دعائیں آئی ہے, یہ معمولات ہے, نوافل ہے, یمن ہُنٛد گژھِ اہتمام کرُن. اور تَمہِ پتہٕ بیٛاکھ اکھ چیٖز 5 شب یِم چھِ. پہلے تو جو اعتکاف میں ہوگا اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ ان 10 کے 10 دن رات کو آرام نہ کرے بلکہ رات کو عبادت میں گزارے. رات اس کے ذکر و تلاوت, تہجد وغیرہ ان چیزوں میں وہ رات گزارے. اور تَمہِ پتہٕ کیا چھِ وَنان 5 شب یِم چھِ تِمن 5 شبن منٛز گژھِ خاص اہتمام کرُن. یہ چھُ اَسہِ اکثر یہ چیز آسان کہ شب کے دن جب ہوتا ہے تو تقریر اور یہ سب ان چیزوں میں ہم یہ کرتے ہیں. اصل میں اس کی عبادت جو ہے وہ انفرادی عبادت ہے. انسان گژھِ انفرادی عبادت کرُن اتھ یمن شبن منٛز. لہٰذا یمن 5 شبن منٛز گژھِ زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سٕنٛز عبادت کرٕنۍ اور تٔمۍ سُنٛد قرب حاصل کرُن. اور اصل مقصد چھُ یِہے آسان 10 دۄہن منٛز کہ انسان کا جو نفس ہے
یہ نفس جو ہے یہ نفس مطمئنہ بن جائے. انسان نفس گس نفس مطمئنہ بن, اس کا قلب سلیم بن جانا چاہیے. یعنی پورے سال بھر جو گناہ کی وجہ سے اس پر میل چڑھا ہوا تھا اور ہر طرح کی جو گندگی تھی اور جو لوگوں کے ساتھ رہ کر یہ سخت ہو گیا تھا, تو اس دل کو نرم کرنا ہے, اس کو قلب سلیم بنانا ہے, نفس مطمئنہ نفس کو کنٹرول کرنا ہے. تو یہ ایک 10 دن کا موقع ملتا ہے. تو اصلاح قلب کے لیے تو انسان جتنا زیادہ ہو سکے اس پر کام کرے کہ انسان اپنے دل کو صاف کرے, اپنے نفس کو صاف کرے. تو یہ بہترین موقع ہے, لہٰذا اس کا جتنا زیادہ ہو سکے فائدہ اٹھانا چاہیے. اب آخری بات رہ گئی یہ کہ عورتوں کے متعلق, عورتیں کہاں اعتکاف کریں کہ خواتین آسان تمن خطر اعتکاف فقہا اور ائمہ کہتے ہیں کہ ان کے لیے اعتکاف کے لیے جو گھر کی جو نماز پڑھنے کی جگہ مخصوص ہوگی, یعنی گھروں سکہ اٹھ یا سج جائے یہ تم نماز آسن پران جو نماز کے لیے مختصر رکھا ہوگا تعریف کرنے میں اعتکاف. اور اگر ایسی جگہ نہیں ہوئی کہ کوئی خاص کمرہ نہیں ہے نماز کے لیے, عبادت کے لیے, یا کوئی خاص جگہ نہیں ہے, تو کوئی جگہ منتخب کر لے, کوئی کونا منتخب کر لے, وہاں پہ آپ پردے ڈال کے وہ بیٹھ سکتی ہے. اور پھر باقی جو معمولات اور جو پابندیاں اور جو منہیات اوپر گزرے عورت کے لیے بھی اسی طرح سے ہے. اور یہ ان ساری چیزوں کی پابندی اسے بھی کرنی ہے. اور کہاں آسان مول بوئے امس ہے کہ مطلب کن سات ژاو بوئے یہ کہ امس کت کر سلام وغیرہ ٹھیک بس, لیکن زیادہ یہ چیز نہیں کرنا چاہیے. تو مگر اچھی اجازت کہیں تہار. تو یہ عورتوں کے متعلق. اور بہت سارے ایسے بھی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ عورتوں کا گھر میں اعتکاف نہیں ہے, لیکن یم سات وچان کہ ہو سکتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں عورتیں جو تھی وہ کہاں نماز پڑھتی تھی, مسجد میں. اور حضرت عمر فاروق کے دور کے بعد ہی حضرت عمر فاروق نے ہی عورتوں کو مسجد سے آنے سے منع کیا. اور حضرت عائشہ اس وقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات تھی, اور انہوں نے کہا کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوتے تو وہ بھی یہی کرتے. یعنی چونکہ فتنے کا اندیشہ تھا. یہ تو اس وقت کا دور ہے. ایزو کی اس دور آپ خود دیکھتے ہیں کہ کتنا فتنوں کا دور ہے. لہذا یہ پاسبل نہیں ہے کہ انسان اور انتظام بھی نہیں ہوتا ہے مساجد میں اس طرح کا کہ عورتیں مسجد میں اعتکاف کر سکے. اور اگر ہوگا بھی تو فتنے کا بہرحال اندیشہ ہے کہ صحیح نہیں ہے آج کے فتنے کے دور میں. لہٰذا اب یہ نہیں کیا جا سکتا کہ عورت کو اعتکاف ہی نہیں کرنا ہے. یہ حکون کرت کیا جب کہ فرض نماز جب جو مسجد میں حضور کے زمانے میں پڑھا کرتی تھی عورتیں, تو وہ جب گھر میں یہ پڑھتی ہے, گھر میں ان کے لیے نماز کا یہ کیا گیا, تو یہ تو سنت ہے اعتکاف کا, تو یہ گھر میں وہ کر سکتی ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, فقہا نے اس کی اجازت دی ہے. تو یم چیز تھا وہ ذہنس مز. تو اللہ تبارک و تعالیٰ دین عمل کرنے توفیق. اور میرا بھی ارادہ ہے انشاءاللہ اعتکاف کا. آپ لوگوں سے بھی دعا ہے کہ میرے لیے بھی دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, اور ہم سب کا جن کا بھی اعتکاف کرنے کا ارادہ ہے ان کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, اور ہماری اصلاح نفس اور اصلاح قلب ہو جائے, اور یہ ہمارے لیے دنیا میں نجات اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ, آخرت میں نجات کا اور دنیا میں ہدایت کا ذریعہ بنے. تو یہ میں اس کے ہیں گزارشات. ات پر کرو اختتام. اللہ تبارک و تعالیٰ دین عمل کرنے توفیق. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. یم برادر اعجاز اسلام ندوی صاحب, اگر تہ آسہِ کانٛہہ سوال تہٕ تُہۍ ہیٚکِو پرٛژھِتھ, بِکاز واریاہ کینٛہہ مسٲیل چھِ آسان یتھ منٛز اعتکافس منٛز کُنہِ وِزِ چھِ سِکِپ تہِ گژھان, تہٕ اگر تۄہہِ کینٛہہ سوال آسن پلیٖز گو اہیڈ. سجاد صاحب اکھ سوال چھُ آمُت زِ محترم کچھ لوگ اعتکاف میں بلا عذر غسل کرنے سے منع کرتے ہیں, اس کے وجوہات کیا ہے؟ اسلام تو کہتا ہے کہ صفائی آدھا ایمان ہے. یہ چھُ اکھ امپارٹنٹ سوال یُس أسۍ مےٚ باسان پٔتمہِ لٹہِ تہِ ذکر کریو.
تہٕ اعجاز صٲب واریاہ چھِ اَمِکۍ قٲیل زِ یہِ اعتکافَس منٛز گژھِ نہٕ غسل کَرُن کینٛہہ تہٕ اِسلام کیٛاہ چھُ وَنان یہِ اَکہِ سایڈٕ چھُ اِسلام وَنان زِ اطہوٗرُ شطرُل ایٖمان بیٚکہِ سایڈٕ یہِ ما گژھِ مطلب یہِ چھُ بالکل کانٹرٛڈِکٹری اَتھ منٛز کیٛاہ چھُ تُہۍ دِتو اَسہِ اَتھ منٛز اتھ پَنٕنۍ منٛز چھُ اتھ منٛز چھُ یہ چیز چھُ اختلاف چھُ اتھ منٛز روٗدمُت اور اختلاف چھُ وُنہِ تہِ البتہ بہرحال یہ چیز چھُ تھاوُن ذہنس منٛز کہِ مےٚ ووٚن کہِ بلا ضروٗرت ہیٚکہِ نہٕ اِنسان وضوٗ کرنہٕ خٲطرٕ تہِ گٔژھِتھ کِہیٖنۍ نہٕ اور احتیاطُک چھُ یِہے کہِ اِنسان کرِ نہٕ البتہ بعض علما اس بات کی آپ کو اجازت چھِ دِوان بعض کہ کر سکتے ہیں لیکن بعض جو ہے مطلب احناف میں بھی کینٛہہ چھِ تِم علما یِم وَنان چھِ کہ اگر اعتکاف سے پہلے اس نے یہ نیت کر لی کہ مجھے جو غسل مبا ہے یعنی اس میں چھُ سران کرُن اعتکاف سے پہلے اگر اس نے یہ کر لیا کہ مجھے بیچ میں نہانا ہے صفائی کے لیے یا جمعہ کے دن نہانا ہے تو بعض اس کی اجازت دیتے ہیں کہ کر سکتے ہیں لیکن بعض نہیں دیتے یہ بہرحال مختلف مسئلہ ہے تو بہتر چھُ کہ احتیاطی کرُن البتہ اگر کٲنٛسہِ باسہِ کہ نہ زیادٕ چھُ تکلیف گژھِ تٔمِس کہ یوٗتاہ ٹایم ہیٚکہِ نہٕ یہِ اَمہِ وَرٲے روٗزِتھ تو پہلے سے ہی پھر یہ صورت کر لے کہ پہلے سے ہی نیت کر لے کہ میں چھُ فلٲنی دۄہ غسل کرُن تو میں کر لوں گا تو اس کی بھی اجازت دیتے ہیں بعض لیکن بہتر ہے کہ احتیاط ہی کیا جائے اور یہ بھی ہے کہ مطلب بلا ضرورت جو باہر نکلنے کا مسئلہ ہے یہ امام ابو حنیفہ کا تو یہ ہے لیکن ان کے جو شاگرد ہیں دونوں صاحبین امام ابو یوسف اور امام محمد وہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ نصف دن تک انسان اگر باہر رہے تو نصف دن سے کم اگر انسان باہر رہے تو اس کا اعتکاف فاسد نہیں ہوتا ہے لیکن جو مفتابی قول ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کہ بلا ضرورت باہر نہیں جانا چاہیے لہٰذا یہ صورت اگر کسی کو زیادہ لگے کہ میں نہیں رہ سکتا ہوں یا صحیح نہیں رہے گا ایسا تو اس کے لیے یہ صورت جو بعض علماء اجازت دیتے ہیں کہ پہلے سے وہ نیت رکھے کہ مجھے اس طرح سے غسل کرنا ہے تو پھر ہو سکتا ہے اجازت کیٛازِ کہِ اعجاز صٲب کٲنٛسہِ چھُ آسان عادت ڈیلی سرٛان کرنُک کٲنٛسہِ چھُ آسان ڈیلی سرٛان کٲنٛسہِ چھُ آسان مطلب عام دۄہن منٛز ڈیلی سرٛان کران اگر نہٕ سُہ سرٛان کرِ سُہ دپہِ ہے مطلب مےٚ ہسا چھُ نامُکمل باسان پنُن پان وۄنۍ اگر سُے نفر ژاو اعتکافس تہٕ تٔمِس گژھِ تیٚلہِ پرابلم مےٚ ووٚن یی توے کہ مطلب گۄڈے تھٲیِن یہِ یُس اجازت دِوان چھِ بعض علما تو تھوڑے اس میں رخصت دیتے ہیں بعض اس میں بالکل رخصت نہیں دیتے ہیں تو تھوڑا اگر گۄڈے تھایہِ نیت کہ بہٕ کرٕ فلٲنی دۄہ اب یہ بھی نہیں رکھنا ہے کہ دۄہے آسہِ کران سران تتھ تہِ چھُ کرُن تھوڑا احتیاطی کیونکہ بلا ضرورت کوئی بھی چیز یہ ہے تو گۄڈے تھایہِ یہِ طے کٔرِتھ کہ بہٕ کرٕ فلٲنی دۄہ سران ایک دو بار میں کروں گا بیچ میں تو تیٚلہِ ہٮ۪کو بعض علما کی نظر میں اجازت ہے جزاک اللہ خیر اگر بیٚیہِ کٲنٛسہِ آسہِ کانٛہہ سوال تِم ہٮ۪کن ہینڈ ریز کٔرِتھ یا تِم ہٮ۪کن چیٹ باکسس منٛز لیٖکھِتھ اَسہِ چھُ وُنہِ ٹایم تہٕ وٕنکیٚنس چھِ اعجاز صٲب ییٚتہِ پتہٕ گژھن یِم آوٕرۍ کر اعجاز صٲبس تہِ گُزٲرِش تُہۍ گٔژھِو وۄنۍ انشاء اللہ یہِ اعتکافس منٛز اَسہِ کھارنہٕ خٲطرٕ کٔرۍزیو دُعا کیسر صٲبن چھُ اَتھٕ تُلمُت تھوٚد بہٕ کرو تۄہہِ انمیوٗٹ کیسر صٲب ؤنِو تُہۍ پنُن سوال السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ اعجاز صٲب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ چھِ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ کینٛہہ کوسچن چھِ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ زیادٕ بٔڑۍ چھِنہٕ کوسچن کینٛہہ گۄڈٕنیُک کوسچن چھُ کہِ مسجد ہٕنٛدِس احاطہٕ نٮ۪بر ہٮ۪کو کٕمن حالاتن منٛز ہٮ۪کو نیٖرِتھ فار ایگزامپل اگر کٲنٛسہِ کانٛہہ گُزران چھُ تتھ منٛز ہٮ۪کو جنازس منٛز شٲمِل گٔژھِتھ کِنہٕ نہٕ گۄڈٕنیُک کوسچن چھُ یہِ کیازِ نارملی چھِ پران جنازٕ مسجد منٛز چھِنہٕ جنازٕ پران کینٛہہ واریاہن جاین چھُ مےٚ وٕچھمُت کہِ مسجد نٮ۪بر یِم احاطہٕ چھِ آسان گراوُنڈ آسان چھِ تِمن منٛز چھِ جنازٕ پران تور توٚتانۍ چھا گژھنس جنازٕ پرنس کِنہٕ نہٕ مےٚ کوٚر حدیث شریف بیان کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ یُس اعتکافس منٛز انسان آسان چھُ تہٕ ایک تو وہ گناہوں سے بچتا ہے دوسری چیز جو وہ اعمال باہر کرتا تھا تو اعتکاف میں رہ کر بھی ان کا ثواب ملے گا لہٰذا جنازے میں شریک ہونا یہ ایک ثواب کا عمل ہے لہٰذا بہٕ چھُس ونان اجازت چھا پرمِشن چھا کِنہٕ نہٕ
اتھ چھنہٕ دِوان مطلب یِم احناف علما چھِ تِم چھِنہٕ اَتھ اِجازت دِوان کینٛہہ. بہتر گوٚو اگر انسان کا کوئی اپنا گزر جائے, انتقال ہو جائے, تو اس وقت تو پھر یہ اعتکاف توڑ کے بھی جا سکتا ہے, پھر اس کے بعد قضا کر دے. تو لیکن یہ ہے کہ عام حالتن منٛز گژھِ نہٕ انسان کٲنٛسہِ جنازس منٛز گژھُن کینٛہہ, کیازِ أمِس خٲطرٕ چھُ یہِ چھُ وٕنکٮ۪س مخصوٗص عبادتس منٛز, أمِس چھُ أتی تِم ثواب یُس اَمہِ ورٲے کرِ ہا. جنازس منٛز گژھنُک چھُ اکھ ثوابُک عمل, مگر أمِس چھُ سُہ ثواب یِتھے کٔنۍ مِلان, لہذا أمِس پزِ اعتکافسٕے منٛز بِہُن. دوٚیِم قٕسم چھُ اگرے کانٛہہ پروفیشنل چھُ کانٛہہ کہِ سُہ ہیٚکہِ آنلاین کانٛہہ کٲم کٔرِتھ, مسجد منٛز روٗزِتھ ہیٚکہِ سۄ کٲم کٔرِتھ یۄس زن بیسِکلی مطلب مذہبس متعلق آسہِ نہٕ کٲم کینٛہہ, سۄ آسہِ دُنیہکِس یتھ منٛز أسۍ ونان چھِ أرنِنٛگ ہینڈ آسہِ, مگر سُہ ہیٚکہِ آنلاین کانٛہہ کٔرِتھ یُس زن مسجدس منٛز جٲیز چھےٚ کِنہٕ نہٕ. آ بالکل, مےٚ ووٚن کہِ تجارت یُس چھِ تجارت کُنہِ تہِ طریٖقُک لین دین یا کانٛہہ کمٲے یہِ ہیٚکہِ مسجد منٛز کٔرِتھ. البتہ شرط چھُ یوٗت کہِ سامان گژھِ نہٕ مسجد منٛز اَنُن کینٛہہ. البتہ یُس آن لاین سسٹم چھُ مطلب آن لاینس منٛز کیٛاہ آسہِ یہِ کران, کِتھ کٔنۍ آسہِ یہِ کران, اگر کانٛہہ سُہ چیٖز آسہِ یتھ منٛز نہٕ شرعی ممانعت آسہِ نہٕ کینٛہہ, یعنی جایز آسہِ, تیٚلہِ چھُنہٕ مسلہٕ کانٛہہ. اکھ منٹ باے پروفیشن اگر کانٛہہ ٹیٖچر آسہِ فار ایگزامپل, باے پروفیشن اگر بہٕ چھُس پانہٕ یونیورسٹی منٛز پرناوان, مگر اگر باے پروفیشن اگر انسان ٹیٖچر آسہِ سُہ ہیٚکیٛا آن لاین کلاسز دِتھ کِنہٕ بالکل 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 مستقبل مطلب خراب گژھُن کینٛہہ. بالکل یہ ہیٚکہِ آن لاین کلاس دِتھ, اتھ چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ مسلہٕ, یہِ ہیٚکہِ دِتھ. چلو شُکریہ, جزاک اللہ خیر. اعجاز صٲب, مےٚ چھُ اکھ سوال أتھۍ سۭتی رِلیٹِڈ یُس یِمو گۄڈٕنیُک سوال کوٚر جنازس رِلیٹِڈ. فار ایگزامپل مسجد ہُنٛد کمپاوُنڈ چھُ احاطہٕ چھُ, یہِ چھُ مسجد سۭتی, مطلب چار دیوٲری چھِ مسجد منٛز, مطلب آلریڈی مسجد چھِ آلریڈی, تمہِ پتہٕ چھُ نیبرٕ کنۍ چھُ کمپاوُنڈ, مطلب سُہ چھُ مگر گٔنڈِتھ, سُہ دیوار چھُ گٔنڈِتھ. وۄنۍ اگر أتی اوٚنُکھ جنازٕ یہِ ہیٚکیٛاہ شریٖک گٔژھِتھ؟ نہ نہ نہ, مسجد یُس اطلاق چھُ گژھان سُہ چھُ گژھان صرف تتھ جایہِ منٛز یتھ منٛز انسان نٮ۪ماز پران چھُ. مسجد نٮ۪بر نیٖرِتھ یُس حمامٕچ جاے چھِ آسان یا وضوٗ خانہٕ چھِ آسان یا بیٚیہِ مسجد سۭتۍ باقٕے چیٖز مُلحق چھِ آسان, تِم چھِنہٕ مسجد حُکمس منٛز یِوان کینٛہہ. شرعی مسجد چھِ صرف سُے آیہِ علاقہٕ یِوان یتھ منٛز انسان جماعت چھِ گژھان بس. یُس کمپاوُنڈ چھُ سُہ یی نہٕ اتھ مسجد کِس یتھ منٛز کینٛہہ. وۄنۍ اگر یِتھے پٲٹھی چھِ واریاہ بٲے تہِ آسان, تِم چھِ ونان زِ بہٕ ہسا اوسُس یژھان یہِ اعتکافس منٛز روزُن, مگر حالات چھِنہٕ اِجازت دِوان کینٛہہ, کیازِ کہِ بہٕ چھُس تتھ کامہِ منٛز یتھ پٮ۪ٹھ آن لاین چھُ آسان روزُن, یتھ پٮ۪ٹھ یہِ مطلب لیپ ٹاپ چھُ آسان استعمال کرُن, مطلب اِریسپیکٹِو آف بینگ اے ٹیٖچر, مطلب ٹیٖچِنگ علاوٕ, مطلب تِم چھِ آسان آن لاین کٲم. مٲنتو تُہۍ سافٹ ویر انجیٖنیر چھُ آسان کانٛہہ, یا تتھ حسابس منٛز تہِ ہٮ۪کوا أسۍ لیپ ٹاپ استعمال کٔرِتھ مسجد منٛز یِمن دۄہن؟ اگر ہیٚکہِ استعمال کٔرِتھ, مگر یہِ چیٖز تہِ چھُ تھاوُن خیال کہِ اصل مقصد گژھِ نہٕ فوت گژھُن اعتکافُک کینٛہہ. مختصر ٹایم اگر یہِ دی تتھ سۭتۍ گنٹہٕ یا ڈۄڈ گنٹہٕ یا یوٗتاہ تیٖژاہن ہیٚکہِ دِتھ تہٕ ٹھیٖک چھُ. اگر پتہٕ أمِس فُل ڈے آسہِ دیُن تہٕ سُہ گژھِ پتہٕ اعتکافس سۭتۍ, سُہ روزِ نہٕ تیٚلہِ تمیُک مقصد گژھِ نہٕ پوٗرٕ کینٛہہ. بیٛاکھ اکھ اِمپاٹنٹ سوال چھُ مےٚ وٕچھ پانہٕ تہِ پٔتمہِ لٹہِ کینٛہہ ؤری برونٛٹھ وٕچھ مےٚ پانہٕ تہِ لڑکہٕ کینٛہہ, تِم ٲسۍ سوشل میٖڈیا استعمال کران غٲر ضروٗری. سوشل میٖڈیا استعمال کرُن کوٗتاہ کۭتِس حدس تانٮ۪تھ چھُ ضروٗری, مطلب یہِ جٲیز؟ یہِ چیٖز تہِ چھُ تھاوُن ذہنس منٛز کہِ مطلب سوشل میٖڈیا فون یُس چھُ, فون بہتر گوٚو کہِ فون تھاوو أسۍ یِمن دۄہن بنٛد, کیازِ انسانس چھِ تنہٲیی ہٕنٛدۍ لمحات آسان کہِ یہِ گژھِ اصل چھُ مقصد یہِ ہے کہِ لُکن ہٕنٛدۍ نِش گژھِ یہِ منقطع, اور یہِ روزِ صرف أمِس روزِ باقین ہُنٛد ٹینشن کینٛہہ, باقٕے چیٖز روزن نہٕ أمِس کینٛہہ, یہِ روزِ صرف رجوٗع اللہس منٛز. وۄنۍ اگر أمِس چلو ضروٗرت کہِ لحاظ چھُ یہِ تھاوان فون پانس نِش, أمِس پزِ تیُتُے یوٗز کرُن یوٗتاہ أمِس ضروٗرت چھُ. بِلا ضروٗرت سوشل میٖڈیا یوٗز کرُن, پتہٕ سکرال کرُن گژھُن فیس بُک وغیرہ یِم چیٖز, یہِ چھُ بِلا ضروٗرت یِوان, اور امہِ سۭتۍ ہیٚکہِ اگر امہِ سۭتۍ ہیٚکہِ, یہِ چھُنہٕ کہِ امہِ سۭتۍ گژھِ, البتہ کانٛہہ صوٗرت ہیٚکہِ تِژھ بٔنِتھ کہِ اس کا یہ فاسد ہو سکتا ہے.
تو لہٰذا یہ ہم سے نش گژھِ بالکل پرہیز کرُن. وۄنۍ اگر أتھۍ منٛزٕے چھُ کانٛہہ نفر چھُ یُس دیٖنٕچ کٲم چھُ کران, یہِ چھُ سجاد صٲبُن سوال, کیٛاہ أسۍ ہٮ۪کوٕ دیٖنی دعوت خٲطرٕ فون استعمال کٔرِتھ اعتکافس منٛز, دیٖنی دعوت خٲطرٕ؟ بالکل, مگر ضرورت کے اعتبار مطلب زیادٕ نہٕ کینٛہہ, یوٗتاہ زیادٕ نہٕ کینٛہہ کہِ مےٚ ووٚن نا کہِ یِم جایز کینٛہہ امور چھِ سُہ ہیٚکہِ اِنسان اتھ اعتکافس دوران کٔرِتھ, البتہ یوٗتاہ نہٕ کینٛہہ کہِ پتہٕ گژھِ یہِ یُس اصلی دعوتُک مقصد یہِ مٔشیٖد. کٲم چھِ دعوتُک اتھ چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ حرج, یہِ ہیٚکہِ کٔرِتھ, البتہ یوٗتاہ زیادٕ گژھِ پتہٕ اِنوالو گژھُن تٔتھۍ سۭتی کہِ پتہٕ ہیٚکہِ نہٕ یا پانس خٲطرٕ ٹایم کٔرِتھ کِہیٖنۍ. جزاک اللہ خیر. بیٚیہِ کٲنٛسہِ اگر سوال آسہِ تہٕ ہٮ۪کن پرٛژھِتھ. چیٹ باکس تہِ چھُ اَسہِ حٲضِر, ہیٚکِو چیٹ باکس تہِ استعمال کٔرِتھ. اگر نہٕ کٲنٛسہِ سوال چھُ تیٚلہِ کرو أسۍ وایِنڈ اپ یہِ پروگرام انشاء اللہ. ٹھیٖک, اعجاز صٲب بہٕ کرٕ تۄہہِ گُزٲرِش زِ تُہۍ کٔرِو دُعا أزِکہِ پروگرام. بِفور دیٹ سجاد صٲب چھُ وَنان اتھ موضوٗعس پٮ۪ٹھ چھا کانٛہہ کِتاب؟ واریاہ کِتاب چھِ پی ڈی ایفس منٛز مِلنو تۄہہِ اکھ کِتاب چھےٚ اعتکاف احکام و مسائل. اگر تُہۍ پی ڈی ایفس منٛز گٔژھِو گوٗگلس پٮ۪ٹھ کٔرِو سٔرٕچ اعتکاف احکام و مسائل, واریاہ کِتاب نیرن. تہٕ بہٕ کرٕ ہو سکتا مےٚ چھِ کینٛہہ پی ڈی ایف کِتاب تہِ بہٕ کرو تۄہہِ سۭتۍ تِم شیر, تُہۍ اگر گرُپس منٛز تِم شیر کٔرِو یا بِلکُل بِلکُل, ییٚمِس ضروٗرت آسہِ پٔرسنلی کٔرۍہوٗس تہٕ سُہ تہِ روزِ بہتر. تُہۍ سوٗزِو مےٚ. ٹھیٖک چھُ انشاء اللہ. ٹھیٖک چھُ, تُہۍ کٔرۍتو دُعا. چلو ٹھیٖک. الحمد لله رب العالمين, الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم تقبل صيامنا, اللهم تقبل قيامنا, اللهم تقبل صلاتنا, اللهم تقبل تراويحنا, اللهم تقبل منا جميع أعمال الشرعية بقبول حسن كما تقبلتها من عبادك الصالحين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت. اللهم سهل علينا سكرات الموت يا خالق الحياة والموت, ولا تعذبنا بعد الموت, ولا تحاسبنا يوم القيامة. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك الصحة والسلامة والعزة والعافية والإيمان. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. اللهم بارك لنا في الرزق والعمر والعلم والحلم والعزة والحسنات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين ثم آمين يا رب العالمين. الحمد لله. أسۍ چھِ سٲری تۄہہِ تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ شُکریہ ادا کران اعجاز صٲب. تۄہہِ کوٚڑوٕ پنُن قۭمتی وقتہٕ, ؤنِو اَسہِ یِم چیٖز اعتکافس مُتعلق تہِ بیٚیہِ اَمِکۍ مسٲیل تہِ. اللہ تعالیٰ دِنو تۄہہِ جزایہِ خیر, بیٚیہِ دِنۍ اَسہِ سارنٕے جزایہِ خیر یِمو بوٗز یِمو وٕچھِ. تہٕ أسۍ سمکھو انشاء اللہ بیٚیہِ بودوارِ دۄہ, پگاہ تہٕ کٲلۍکٮ۪تھ آسہِ نہٕ اَسہِ پروگرام کینٛہہ. انشاء اللہ آسہِ اَسہِ بودوارِ دۄہ بیٛاکھ پروگرام, تَتھ چھُ ٹایٹل یہِ قرآن ایک ابدی سر چشمہ. تَتھ دِن تَتھ پٮ۪ٹھ کرن باوت برادر عمر فاروق صٲب. تہٕ انشاء اللہ أسۍ سمکھو بیٚیہِ بودوارِ دۄہ, تہٕ تیُتھ کال أسۍ کرو اکھ أکِس دُعاہن منٛز یاد انشاء اللہ. بیٚیہِ کرو پانہٕ تہِ اصل پٲٹھۍ کوٗشِش اللہ تعالیٰ رضا کرنُک, رٲضۍ کرنُک انشاء اللہ. تہٕ أتھۍ سۭتۍ کرو أسۍ اینڈ یہِ پروگرام. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جزاكم الله خيرا كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.